السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس معجزے کا ذکر آج کرنے جان وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات سے عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا اور بیمار کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مختص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم کی ذات میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک ایسا معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو نہ عطا ہوا ہے، اور وہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو حیران کر دیا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیت طیبات میں نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ اگر کوئی سلیم الطبع انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منع کے کھلا میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر کی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف دوسری طرف چلا گیا، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا، بڑا زبردست جادوگر، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے شق القمر کی آیات کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا، یہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے واقعہ ہے۔ بخاری مسلم شریف میں کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر جانب اور دوسرا نیچے کی جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا ایسا حقیقی واقعہ جس کی صداقت میں سے کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلق واسطے سے بے شمار محدثین نے روایت نقل کی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شعیب ابی طالب محصوری کے دن گزرے تھے کہ حج کے دنوں میں غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ موقع کا دوسرا چل رہا تھا، حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کے رسام منع میں تشریف فرما تھا۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم نے اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ حرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں رہنا گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک طرف سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں حرا پہاڑ نظر آ رہا، لیکن کفار نے اس پر کہا یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہو تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے، ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ ان کے عینی گواہ تھے جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ عرب کے اس کی باکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ زمانے کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تو لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ پذیر ہونے والا ہے؟ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا آن کی آن میں کیا واقع پذیر ہو گیا؟ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہوتا تو ممکن ہے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو، اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، نہ لکھ سکا ہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح تھی، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا بھی ذکر ہوا تھا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کی تابع۔ آپ چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائے تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائے تو اللہ آسمان سے بارش نازل کرتے، خواہش کرے تو اللہ بارش واپس لے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا اظہار ہے اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے معجزات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔